حضرت امیر حمزہ جب لڑا کرتے تھے نا بدر میں، احد میں لڑنے کے لیے گئے تو کوئی زرہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جب اب جوان تھے، جب بھی کہیں لڑائی ہوتی تو اب زرہ پہن کے لڑا کرتے تھے، جنگی لباس لوہے کا جو پہنتے ہیں اس کو زرہ کہتے ہیں، وہ جنگی لباس پہن کے لڑا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے اور غزوہ بدر میں جب تشریف لے گئے تو جناب والا عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے اور جناب والا لڑتے وقت زرہ بھی نہیں پہنے۔ لوگوں نے پوچھا جب جوان تھے لڑتے تھے تو زرہ پہنتے تھے، اب عمر زیادہ ہو گئی اب زرہ نہیں پہنتے، جب کہ تیر کسی کی رعایت نہیں کرتا، جب آتا ہے تو لگ جاتا ہے۔ اے حمزہ تیری وجہ سے اسلام کے دشمن لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، اگر تو اپنی جان کی حفاظت کرے گا تو پھر اسلام کو اور بھی زیادہ تقویت ملے گی۔ یہ عجیب معاملہ ہے، جب جوان تھا تو زرہ پہنا کرتا تھا، اب جناب والا زرہ نہیں پہنتے، زرہ پہنیں گے تو اس سے آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، آپ کی جان کی حفاظت سے ایمان اور مومنین کی حفاظت ہوگی، آپ زرہ پہنا کریں۔ تو آپ نے بھلا کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا جب میں جوان تھا زرہ پہنا کرتا تھا، اس وقت مجھے آخرت کا کوئی نہیں پتا تھا، اس وقت میں موت سے ڈرا کرتا تھا اور میں یہ سمجھتا یہ صرف دنیا ہے اور دنیا میں عیش و آرام کر لو جتنا کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن جب حمزہ نے بارگاہ نبوی میں اپنے سر کو جھکا دیا، اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا، اب امیر حمزہ کو جناب والا موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، اب یہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر کیا جملہ بیان کیا؟ آپ نے فرمایا پہلے میں دنیا کو عیش و آرام سمجھتا تھا اور موت سے ڈرتا تھا اس لیے زرہ پہنتا ہوں، اب میں موت سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ میں موت کو جنت کی چابی سمجھتا ہوں، میں موت کو جنت کی چابی سمجھتا ہوں، اس لیے جب سے اللہ کے رسول سے واسطہ ہوا اب موت کا ڈر دل سے نکل گیا ہے، اب صرف آخرت کی فکر ہے اور آخرت کی فکر کی وجہ سے مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور حضرت جی وقار حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا دل خراش ہے، وہ بھی سینے کو چھننی کرنے والا ہے۔ اور آپ کی شہادت جب آپ غزوہ بدر میں تھے نا تو غزوہ بدر میں نے آپ کو شروع میں کہا غزوہ احد ہوا بدر کے انتقام لینے کے لیے، جب بدر میں کافروں کو ناکامی ہوئی تو اس ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 1 ماہ کے بعد جو ہے وہ احد کی صورت میں میدان بپا کر دیا، اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور بدر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اس کے باپ کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا تھا، اور ہندہ کے دل کے اندر چونکہ حمزہ نے قتل کیا تھا اس کے باپ کو، اس کے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وحشی بن حرب، اور وہ بڑا ہی تیر انداز تھا، پورے مکہ میں غلاموں میں سب سے زیادہ یہ تیر انداز تھا، یہ جب بھی کسی کو تیر کا نشانہ لگتا تو کبھی اس کا خطا نہیں ہوا کرتا تھا، اور جب کسی کو نیزہ مارتا تو کبھی غلط نہیں لگتا تھا، جس کو مارنا ہوتا جہاں مارنا ہوتا کبھی بھی اس کے نشانے میں کبھی بھی خطا نہ ہوتی۔ اور یہ ہندہ کا جو ہے وہ غلام تھا، اس نے ایسے کہا کہ اے وحشی اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ تو ہندہ نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام لیا، اور اس کو کہا کہ اگر تو مار دے گا تو تجھے آزادی ملے گی، اگر تو مارنے کے بعد اس کے سینے سے کلیجہ نکال کر لے آئے گا تو میں تجھے اس سے بڑے اور انعام و اکرام دوں گی۔ انتقام کی آگ جب کسی کے دل میں بھڑک اٹھتی ہے نا پھر اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے سامنے صرف انتقامیت ہوتی ہے، بس پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہماری شریعت کے اندر زندہ تو زندہ مردے کے ساتھ بھی جناب والا احساس محبت اور رحم کرنے کا حکم ہے۔
تو وحشی بڑی تلاش میں کبھی کسی پتھر کے پیچھے، کبھی کسی پتھر کے پیچھے چھپتا، کبھی کسی درخت کے پیچھے نشانہ لگانے کے لیے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے پھرتیلے تھے، کبھی ادھر گھومتے تھے، پھر بھی اس نے آخر کار تھوڑا سا موقع جو ہے وہ تلاش کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، اور وہ نیزہ سینے میں لگا اور سینے سے باہر جو ہے وہ اس کا نشان چلا گیا، اور اس کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت حمزہ زمین پہ گرے۔ وہاں جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمایا، اور چونکہ وحشی سے یہ وعدہ تھا کہ مارے گا تو آزادی ملے گی، اگر سینہ چیر کر اس کے سینے سے جگر نکال کے لائے گا تو پھر تجھے انعام و اکرام ملیں گے۔ اس نے سینہ جو ہے وہ چیرنے کے بعد وہاں سے جگر نکالا، اور جگر نکال کر ہندا کے سامنے پیش کر دیا، اور ہندا کے ان کو مارنے کے بعد، جگر نکالنے کے بعد پھر بھی آگ جو ہے وہ اس سے کم نہیں ہوئی۔ اس نے کچا جگر جو ہے وہ اپنی دانتوں کے نیچے رکھ کے زور سے چبایا اور اس کو کھایا، اور کہا اب میرے باپ کے قاتل کا جو ہے وہ بدلہ میں نے لیا ہے، میرا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ اور اس طرح حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام اور ادب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ حضرت حمزہ کے بارے میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شخص بھی، حتیٰ کہ حضور کی کوئی زوجہ بھی کسی قسم کی بات کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جایا کرتے، کوئی بات بھی ان کے خلاف اللہ کے رسول برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک آج بھی احد پہاڑ کے دامن میں موجود ہے، اور وہاں حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن شہج اور تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کی آج بھی قبور موجود ہے، اور 1200 سال تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی وہاں رہا۔ اب جو لوگ جن باتوں کی صحابی کو سمجھ نہیں آئی وہ وہابی کو سمجھ آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں 1200 سال تک ان کا نشان مزار کا رہا اور اس وقت شرک نہیں ہوا، اب یہ لوگ آئے ہیں تو اب ان کے مزار سے شرک ہونا شروع ہو گیا۔ ہندا نے تو ان کا سینہ چبایا تھا، اور ان لوگوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت امیر حمزہ کی قبر کو چبا کے رکھ دیا ہے، قبر کو برابر کر دیا، نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اب وہ لوگ جو 1200 سال تک ان کے مزار سے برکتیں حاصل کرتے رہے، وہ سارے جناب والا ان کے نزدیک مشرک اور کافر مرے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ جن عقیدہ کی صحابی کو سمجھ نہیں، آج کے وہابی کو سمجھ آئی ہے بس۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو صحابی کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم کسی مزار کی عبادت نہیں کرتے، لیکن مزار پہ جانا اس لیے برکت والا سمجھتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک دفعہ اور بعض روایت میں ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی قبر پہ صحابہ کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے وہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ جنت البقیع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے رات کے اندھیرے میں وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو حضرات ذی وقار اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اور میں نے کہا ہم کسی مزار کی اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم اسے اہل سنت نہیں سمجھتے، ہم اسے اہل سنت نہیں سمجھتے، نہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو غلط کہتے ہیں۔ ممبروں پہ بھی، کتابوں پہ بھی، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ ہم ان کو غلط کہتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ اور ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جائے اور مانگے اپنے رب سے، اور اس بندے کی برکت سے مانگے، کہے یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، جہاں تیرے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں تیری رحمتیں برستی ہیں، ان رحمتوں میں سے مجھے بھی کچھ عطا فرما دے۔
مجھے بھی کچھ عطا فرما دے۔ ہم کسی اور سے نہیں مانگتے معاذ اللہ، ہم مانگتے ہیں تو صرف اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم درمیان میں سفارشی کہتے ہیں، ان کی سفارش کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یہ تیرے نیک بندے ہیں، ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا رد ہو جائے، یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما لے، ان کی برکت سے ہماری دعا کو قبول و منظور فرما لے۔ تو یہ دین کے وہ شخص ہیں جنہوں نے ابتدائی اسلام میں دین کو بڑا مضبوط کیا ہے۔ اس طرح کے مخلص لوگ آج بھی دین کی بنیادوں میں ان کا خون موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے لوگ دین کو ختم کرنے کے لیے، اس کی عمارت کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم خود بھی ان کا اعلیٰ کار بننے کے لیے تیار ہیں پیسوں کی وجہ سے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ دین کبھی بھی ڈگمگائے گا نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی مندمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس دین کی بنیادوں میں حضرت امیر حمزہ جیسے لوگوں کا خون موجود ہے، حضرت مصعب بن عمیر جیسے مخلصین کا خون موجود ہے، حضرت عبداللہ بن جحش جیسے لوگوں کا خون موجود ہے، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، اور اس کے علاوہ بے شمار غریب اور مخلص صحابہ اس دین کی بنیاد میں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس دین کی عمارت کو تو نقصان دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس طرح کے مخلص لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دین کے لیے میدان بنایا ہے، انہوں نے دین کے لیے محنت کی ہے، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنا خون بہایا، اپنی جان قربان کی ہے، اور یہ ساری محنت کر کے ہمارے سامنے دین کو پیش کیا ہے، اور آج ہم ہیں، ہم جب اٹھتے ہیں تو اپنے دین کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، اپنے نیک بندوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے میدان بنایا ہو نا، انہیں پتہ ہوتا ہے اس کی قدر کیا ہے، جن کو بنا بنایا ملتا ہے نا، انہیں ان میں کھیلنا نہیں آتا، قدر کرنی نہیں آتی۔